بہت عرصہ گزرا کسی ملک میں بلند و بالا برف پوش چوٹیوں والے شاندار اور پروقار پہاڑوں کے درمیان ایک سرسبز و شاداب وادی واقع تھی۔ اس وادی میں کئی چھوٹے چھوٹے دریا اور ندیاں نالے بہتے تھے۔ یہاں ایک چھوٹی سی جھیل بھی واقع تھی جس کا پانی بے حد صاف و شفاف اور نیلا تھا۔ اس جھیل کے کناروں پر گھنے سایوں والے ہرے بھرے اونچے اونچے درخت اور پھلدار پودے اور جھاڑیاں بکثرت اگے ہوئے تھے۔ پھولوں پر رنگ برنگی تتلیاں منڈلاتی رہتیں۔ جھیل کے ایک کنارے پر ایک گوشے میں جہاں گھنے درختوں کے سائے تلے آبی کمل، بسنتی گلاب، گاؤ زبان، نیلی گھنٹی اور مکھن پیالی کے بے شمار پھول اگے ہوئے تھے، وہیں سانپ کی بھی بہت سی چھتریاں اگی ہوئی تھیں۔ ان سانپ کی چھتریوں پر اکثر ایک ننھا سا پری زاد اپنی پرواز سے تھک کر کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس ننھے پری زاد کا نام پیتر پان تھا۔ اسے کوکاف کے دوسری طرف واقع اپنے ملک سے اڑتے ہوئے انسانوں کی سیر کرنا بے حد پسند تھا۔ اسے اس خوبصورت جھیل کے کنارے واقع درختوں کے جھنڈ کا ٹھنڈا ٹھنڈا خوشگوار سایہ، پھولوں کی خوشبو اور جھیل کا ہلکورے لیتا پانی بہت پسند تھے۔ اسے وہاں کھلے ہوئے پھولوں اور تتلیوں سے باتیں کرنے میں بھی بہت مزہ آیا کرتا تھا۔ ایک دن پیتر پان انسانوں کی دنیا کی سیر کرنے کے بعد کوکاف واپس جاتے ہوئے کچھ دیر سستانے کے لیے جھیل کے کنارے درختوں کے اسی جھنڈ میں ایک سانپ کی چھتری پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھولوں نے ہلکورے لیتے ہوئے اور ان کے پتوں نے تالیاں بجاتے ہوئے اس کی آمد پر اظہار مسرت کیا۔ ایک ننھی سی رنگین تتلی بھی اس کی باتیں سننے کے شوق میں ایک پھول کی شاخ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہاں اگے ہوئے درختوں نے اپنی شاخیں ہلا ہلا کر پیتر پان کو ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار ہوا پہنچانی شروع کر دی۔ پیتر پان، آج تو تم بہت دنوں کے بعد یہاں آئے، نیلی گھنٹی کے پھول نے کہا۔ ہاں، لگتا ہے تم کسی بہت لمبے سفر سے آئے ہو، آبی کمل بولا۔ تم انسانوں کی دنیا کی سیر کرتے رہتے ہو پیتر پان، تم دیکھتے ہوگے کہ وہاں کیسے کیسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، بسنتی گلاب نے کہا۔ ہاں، میں انسانوں کی دنیا میں بہت کچھ ہوتے دیکھتا رہتا ہوں، پیتر پان بولا۔ وہاں رونما ہونے والے بہت کم واقعات کو خوشگوار کہا جا سکتا ہے، زیادہ تر وہاں افسوسناک واقعات ہی رونما ہوتے ہیں۔ تم نے آج تک ہمیں انسانوں کی دنیا میں رونما ہونے والا کوئی واقعہ نہیں سنایا پیتر پان، مکھن پیالی کا پھول بولا۔ آج کیوں نہ تم ہمیں اس دنیا میں رونما ہونے والا کوئی ایسا واقعہ سنا دو جو یاد رہنے والا ہو۔ ہاں، سبق آموز قسم کا کوئی واقعہ، ننھی رنگین تتلی نے آگے آتے ہوئے کہا۔ پیتر پان نے سانپ کی چھتری پر سے اتر کر ایک چھوٹے سے پتے کے پیالے میں جھیل کا ٹھنڈا میٹھا تازہ پانی پیا اور دوبارہ سانپ کی چھتری پر آ کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، ان پہاڑوں کے دوسری طرف اس جگہ سے بہت دور انسانوں کے ایک ملک میں ایک چھوٹا سا خوبصورت گاؤں واقع ہے۔ اس گاؤں کے لوگ بے حد محنتی اور جفاکش ہیں۔ وہ کھیتوں اور باغات میں کام کرتے ہیں اور سادگی اور قناعت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی اور آپس میں بے حد پیار اور محبت سے رہنے والے لوگ ہیں۔ جو واقعہ میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں وہ بہت عرصے پہلے اسی چھوٹے سے گاؤں میں پیش آیا تھا۔ اس زمانے میں اس گاؤں میں احمد نامی ایک بیوی وفات پا چکی تھی۔ اس کی صرف ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کا نام حوری تھا۔ ننھی حوری ایک بے حد خوبصورت اور پیاری سی بچی تھی۔ احمد اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ ننھی حوری چونکہ بہت چھوٹی تھی اور گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی تھی، اس لیے گھر کے کام کاج بھی احمد کو ہی کرنے پڑتے تھے اور اس طرح اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس نے سوچا کہ کیوں نہ دوسری شادی کر لے۔ اس کی نئی بیوی نہ صرف گھر کے کام کاج سنبھال لے گی بلکہ ننھی حوری کو حقیقی ماں جیسا پیار بھی دے سکے گی۔ چنانچہ یہی سوچ کر اس نے گاؤں کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ اس کی یہ نئی بیوی اس کے لیے اچھی بیوی ضرور ثابت ہوئی لیکن ننھی حوری کے لیے ایک اچھی ماں ثابت نہ ہو سکی۔ ابتدا میں اس کا رویہ ننھی حوری کے ساتھ اچھا رہا لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کے رویے میں تبدیلی آتی گئی۔ وہ اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنے لگی۔ وہ اسے معمولی معمولی باتوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے اور اکثر مارنے بھی لگی۔
وہ اس چھوٹی سی بچی سے نہ صرف گھر کے سارے کام کرواتی تھی بلکہ اس سے بکریاں چرانے کا کام بھی لیتی تھی۔ یوں ننھی حوری تمام دن مصروف رہتی تھی۔ اس کا بہت دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے ہمجولیوں کے ساتھ مل کر کھیلا کودا کرے اور ان کی طرح اسکول جایا کرے، لیکن اس کی سوتیلی ماں کو یہ پسند نہ تھا۔ اس لیے ننھی حوری کبھی اسکول کی شکل نہ دیکھ سکی، نہ اسے کبھی اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ مل کر مزے مزے کے کھیل کھیلنے کا موقع مل سکا۔ اس کا باپ احمد ویسے بھی اس نئی بیوی کے آتے ہی اسے تقریباً بھول چکا تھا۔ پھر کرنا اللہ کا کیا ہوا کہ ایک دن کھیتوں میں کام کرتے ہوئے احمد کے ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا، جس کے زہر سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد ننھی حوری کی سوتیلی ماں اس پر اور بھی زیادہ ظلم توڑنے لگی۔ اب وہ اس سے پہلے سے زیادہ کام لینے لگی تھی، جو ننھی حوری کی جان پر بڑا ظلم تھا۔ معمولی باتوں پر اسے ڈانٹ ڈالنا، اسے کمرے میں بند کر کے بھوکا پیاسا رکھنا سوتیلی ماں کی عادت بن گئی تھی۔ ننھی حوری ایسی نیک اور اچھی بچی تھی کہ اپنی سوتیلی ماں کے مظالم کی کسی کے سامنے شکایت نہ کرتی تھی، نہ سوتیلی ماں سے کوئی گستاخی کرتی تھی، نہ اس کی کبھی نافرمانی کرتی تھی، بلکہ کوشش کرتی تھی کہ اپنی سوتیلی ماں کو اپنی طرف سے کسی شکایت کا موقع نہ دے۔ وہ اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ اگر اس کی سوتیلی ماں اتنی بری فطرت کی عورت نہ ہوتی اور اس سے اتنی نفرت نہ کرتی تو شاید اس کی خدمت گزاری اور فرما برداری کا اس پر اثر ہوتا۔ وہ ننھی حوری سے محبت کرنے لگتی اور اسے اپنی اولاد کی مانند چاہنے لگتی، مگر وہ ایک بے حد ظالم اور بد فطرت عورت تھی، جسے حوری کی ننھی سی جان پر زیادہ سے زیادہ ظلم توڑ کر ہی سکون ملا کرتا تھا۔ ایک دن ننھی حوری بکریوں کا ریوڑ لیے اسے میدانوں اور پہاڑوں میں چراتی پھر رہی تھی کہ ایک بکری کا ننھا سا لیلا بلندی سے پھسل کر ایک گہرے کھڈ میں جا گرا۔ ننھی حوری نے اوپر سے اسے بہت آوازیں دیں، بہت پکارا، لیکن لیلا شاید اتنی بلندی سے اتنے گہرے کھڈ میں گر کر مر چکا تھا۔ وہ کھڈ ایسا تھا کہ ننھی حوری کے لیے اس میں اتر کر لیلا کو تلاش کرنا ممکن نہ تھا۔ اپنی سوتیلی ماں کا خوف اسے ستانے لگا، جو لیلا کی گمشدگی کی خبر پا کر اس سے جانے کیا سلوک کرنے والی تھی۔ خوف اور بے بسی سے وہ رونے لگی۔ وہ اتنی بہت ساری بکریوں کو وہاں پہاڑوں میں چھوڑ کر کسی کی مدد لینے گاؤں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ پھر شام بھی ہونے کو آ رہی تھی اور اسے رات ہونے سے پہلے پہلے گھر پہنچنا تھا۔ چنانچہ اس نے بکریاں اکٹھی کیں اور گھر روانہ ہو گئی۔ اس کا ننھا سا دل خوف سے کپ کپا رہا تھا۔ اس کے گھر پہنچتے ہی اس کی سوتیلی ماں نے جب بکریاں گنیں تو بکری کے ایک بچے کو غائب پایا۔ اس نے سختی سے حوری سے اس کی گمشدگی کے بارے میں دریافت کیا۔ ننھی حوری نے ڈرتے کانپتے اسے بکری کے بچے کے بلندی سے کھڈ میں گر کر مر جانے کے بارے میں بتا دیا۔ ہر چند کے بکری کے بچے کی موت ایک حادثہ تھی، اس میں ننھی حوری کا کوئی قصور نہ تھا، لیکن یہ بات اس کی سوتیلی ماں کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ وہ غصے میں اندھی ہو کر ننھی حوری کو بری طرح سے مارنے پیٹنے لگی۔ اس کے ہاتھ اس وقت رکے جب ننھی حوری بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ سوتیلی ماں نے اس کی بے ہوشی کو کوئی اہمیت نہ دی اور بکریاں باڑے میں بند کر کے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ صبح جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ ننھی حوری اسی طرح صحن میں بے ہوش پڑی ہے۔ وہ سمجھی کہ شاید وہ وہیں پڑے پڑے سو گئی ہے۔ اس نے اسے جگانے کے لیے اس کے قریب پہنچ کر ایک زور کی ٹھوکر رسید کی۔ اس ٹھوکر سے ننھی حوری ایک بے جان گڑیا کی طرح دوسری طرف الٹ گئی۔ ہوا یہ تھا کہ وہ رات کو ہی بے ہوشی کی حالت میں انتقال کر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سوتیلی ماں بڑا گھبرائی۔ یہ خوف اس کی جان نکالنے لگا کہ کہیں گاؤں کے لوگ اسے حوری کے قتل کے الزام میں پکڑ نہ لیں۔ اس نے جلدی سے ایک خالی بوری تلاش کی اور ننھی حوری کی لاش اس میں بند کر کے اسے کندھے پر لاد کر گھر سے باہر نکل آئی اور پہاڑوں کی سمت ہو لی۔ اسے صبح پہاڑوں کی طرف جاتے کسی نے بھی نہ دیکھا۔ پہاڑوں میں پہنچ کر اس نے ننھی حوری کی لاش ایک جگہ نرم اور بھربھری مٹی کھود کر اس میں دبا دی اور چھپ چھپا کر گھر واپس آ گئی۔ اب وہ مطمئن تھی کہ گاؤں کے لوگوں کو اب کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اس نے ننھی حوری کو مار کر اس کی لاش پہاڑوں میں دفن کر دی ہے۔ گاؤں کے لوگ ننھی حوری کو سبزہ زاروں اور پہاڑوں میں بکریاں چراتے دیکھنے کے عادی تھے۔ اس دن جب انہوں نے ننھی حوری کی بجائے اس کی سوتیلی ماں کو بکریاں چراتے دیکھا تو انہیں بے حد حیرت ہوئی۔ انہوں نے اس سے ننھی حوری کے بارے میں پوچھا کہ حوری کہاں ہے اور اس کے بجائے وہ آج خود کیوں بکریاں چرا رہی ہے۔
تو سوتیلی ماں نے انہیں جواب دیا کہ حوری کو گزشتہ شام اس کی حقیقی ماں کے کچھ رشتہ دار آ کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اب وہ انہی کے پاس رہے گی۔ اس کے اس جواب نے گاؤں والوں کو مطمئن کر دیا۔ ننھی حوری کی موت کو زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ گاؤں کے لوگ پہاڑوں میں اگنے والے ایک پھول کا ذکر کرنے لگے جس میں رات کے وقت روشنی نکلا کرتی تھی۔ وہ پھول سرخ رنگ کا تھا اور دیکھنے میں گلاب کے پھول کی مانند تھا۔ دن کے وقت وہ ایک عام سا پھول دکھائی دیتا تھا، لیکن رات کو اس میں سے تیز روشنی نکلنے لگتی تھی۔ اس پھول کو گاؤں کے اس قافلے نے دریافت کیا تھا جو پہاڑوں میں سے گزرتا ہوا ایک دوسرے گاؤں سے واپس آ رہا تھا۔ اس پھول کی تیز روشنی انہیں بے حد عجیب اور حیرت ناک معلوم ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کے قریب جانے اور ہاتھ لگانے کی جرأت نہ کی تھی اور گاؤں پہنچ کر سب لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس روشنی دینے والے حیرت انگیز پھول کی خبر عام ہوتے ہی گاؤں کے لوگ راتوں کو جوک در جوک پہاڑوں میں اسے دیکھنے کے لیے جانے لگے۔ اس پھول کی روشنی اتنی تیز ہوتی تھی کہ اس کے پہاڑوں کے دور دور کے حصے روشن ہو جاتے تھے اور لوگ ان میں بلا خوف و خطر سفر کر سکتے تھے۔ گاؤں کے سادہ مزاج اور نیک دل لوگ اس پھول کو اپنے لیے اللہ کی ایک نعمت سمجھنے لگے تھے، ایک گراں بہا نعمت۔ اس لیے انہوں نے کبھی اس پھول کے قریب جانے یا اسے توڑنے کی کوشش نہ کی تھی۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ گاؤں کے ایک آدمی نے اس روشنی دیتے پھول کے قریب جانے اور اسے ہاتھ لگانے کی جرأت کر ڈالی۔ جوں ہی اس نے ہاتھ سے اس پھول کو چھوا، اس پھول میں سے بے شمار چمکتے ہوئے موتی نکل کر زمین پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی بے حد حیرت زدہ ہوا۔ اسے خوف بھی محسوس ہوا، لیکن پھر اس نے ہمت کر کے ان سب موتیوں کو اپنی چادر میں چن لیا اور خوشی خوشی گاؤں روانہ ہو گیا۔ گاؤں پہنچ کر جب اس نے گاؤں والوں کو وہ موتی دکھائے اور انہیں تمام واقعہ سنایا تو انہیں بے حد حیرت ہوئی۔ اس گاؤں کے لوگ لالچی یا حریص ہرگز نہیں تھے، لیکن اپنی غربت دور کرنے کے لیے اور اپنے مالی حالات سدھارنے کے لیے وہ اکثر پہاڑوں میں جا کر روشنی دیتے اس پھول کو چھو کر اپنے لیے موتی سمیٹ لایا کرتے تھے۔ ان موتیوں کے سبب گاؤں میں خوشحالی آنے لگی، لوگوں کی مالی حالت اچھی ہونے لگی۔ حوری کی سوتیلی ماں بھی اکثر لوگوں کی زبانی پہاڑوں میں اگے ہوئے روشنی دینے والے پھول کی باتیں سنا کرتی تھی۔ اب جب اس نے یہ پھول سے نکلنے والے موتیوں کے بارے میں سنا اور انہیں سمیٹ کر لانے والوں کے گھروں میں خوشحالی آتے دیکھی تو اس کے دل میں بھی لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ چاہنے لگی کہ وہ بھی کسی رات پہاڑوں میں جائے اور اس روشنی دینے والے پھول سے موتی چن لائے۔ وہ ایک اچھی خاصی خوشحال عورت تھی۔ اس کے پاس بکریوں کا ایک بڑا سا ریوڑ تھا، تھوڑی سی زمین بھی تھی جس سے اس کا گزارا بڑی اچھی طرح سے ہو رہا تھا، لیکن فطرتاً وہ ایک لالچی اور حریص عورت تھی جسے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کی حرص رہتی تھی۔ چنانچہ ایک رات وہ گھر سے نکلی اور پہاڑوں کی سمت ہو لی۔ رات گاؤں سے کوئی بھی اس روشنی دیتے پھول سے موتی چننے نہیں گیا تھا، اس لیے وہ بہت خوش تھی کہ وہ اکیلی ہی بہت سارے موتی چن لائے گی۔ جب وہ پہاڑوں میں پہنچ کر اس جگہ پہنچی جہاں وہ خوبصورت سرخ پھول چاروں طرف روشنی پھیلا رہا تھا تو اس جگہ کو دیکھتے ہی وہ کچھ خوف زدہ ہو گئی۔ وہ مٹی کے اس ڈھیر کو پہچان گئی تھی۔ اسی جگہ اس نے ننھی حوری کو دفن کیا تھا۔ اب اس کی قبر پر وہ خوبصورت روشنی دینے والا سرخ پھول کھلا ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ وہاں سے بھاگ جائے اور پھر کبھی اس جگہ نہ آئے، لیکن موتیوں کے لالچ نے اس کے قدم روک لیے۔ اس نے پھول کے قریب آتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ جوں ہی اس نے پھول کو چھوا اسے یوں محسوس ہوا جیسے بے شمار تیز نوکیلے کانٹے اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گئے ہوں یا اسے ایک دم ہی کئی سانپوں نے ڈس لیا ہو۔ وہ بے تحاشا چیختی چلاتی گرتی پڑتی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اس کے ہاتھ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ سوج کر کپا ہو چکا تھا۔ اس کی چیخ و پکار سن کر گاؤں کے لوگ اس کے گھر جمع ہو گئے۔ گاؤں کے حکیم اس کے ہاتھ کی سوجن اور تکلیف دور کرنے کے لیے اپنی سی تدبیریں کرنے لگے، مگر یہ سوجن بڑھتے بڑھتے اس کے سارے جسم میں پھیل گئی۔ اس کا چہرہ بھی سوج گیا، آنکھیں باہر ابل آئیں، زبان بھی سوج کر منہ سے باہر لٹک پڑی۔ ساری رات وہ شدید تکلیف اور عذاب کے عالم میں بری طرح چیختی چلاتی رہی اور ماہی بے آگ کی طرح تڑپتی رہی، یہاں تک کہ صبح ہوتے ہوتے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد گاؤں کے لوگوں کو پہاڑوں میں کبھی وہ پھول دکھائی نہ دیا۔ آہ، یہ اسے ننھی حوری پر ظلم کرنے کی سزا ملی۔
آبی کنول سرد آہ بھر کر بولا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس ظالم عورت کو اس معصوم بچی پر ظلم کرنے کی سزا دی۔ ننھی رنگین تتلی آنسو بہاتے ہوئے بولی، واقعی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ نیلی گھنٹی کا پھول کانپتی آواز میں بولا، ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں بھی مل ہی جایا کرتا ہے۔ بسنتی گلاب نے گلوگیر لہجے میں کہا، یہ کہانی بے حد سبق آموز ہے، ہمیشہ یاد رہنے والی اور سبق آموز۔ مکھن پیالی کا پھول جھرجھری لے کر بولا، درختوں نے بھی افسردگی سے سر جھکا لیے، ہوا چلتے چلتے رک گئی، پیتر پان کبھی کا وہاں سے اڑ کر جا چکا تھا۔